پاکستان جیسے زرعی ملک میں فصلوں کی کٹائی، بچائی اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے جدید ترین زرعی مشینوں کے استعمال سے زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ یہ زرعی انقلاب نہ صرف پاکستان کو خوراک کے شعبے میں خود کفالت کی منزل سے ہمکنار کر دے گا، بلکہ ہم اس شعبے میں زرعی اجناس کی برآمدات سے کثیر زرعی مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ یہ کیرویٹس ٹریکٹر ہے K742، زیادہ سے زیادہ کارکردگی اور بہتر طریقہ استعمال کے لیے اس کا انجن بہت پاورفل ہے۔ کیبن دیکھیں، خاصا کھلا ہے۔ یہ آپریٹر کی سیٹ تو بہت پرآسائش ہے۔ K742 میں بہت سی جدید ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے یعنی چلانے میں بہت آسانی ہے۔ یہ 12 اور 8 پلانٹرز والی جدید ترین مشین ہے۔ یہ پلانٹنگ مشین 12 قطاروں میں ایک ساتھ بوائی کا کام کر سکتی ہے۔ اس کی صلاحیت کی بدولت یہ فیول ایفیشنٹ اور استعمال میں نہایت آسان ہے۔ یہ دیکھیے، 12 قطاروں والی کلٹیویٹر مشین ہے۔ اس کا کام زمین کو ہموار کرنا اور فالتو جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا ہے۔ جی ہاں، فصلوں کی 12 قطاریں، آسان استعمال، ایڈجسٹیبل روز اسپیسنگ یعنی قطاریں خود بخود درست کرتی ہیں، اور ہائیڈرولک ڈیپتھ کنٹرول۔ باخبر کسان، خوشحال پاکستان۔ چاول زرعی اجناس کی اہم ترین فصلوں میں سے ہے۔ چاول کی طرح طرح کی ڈشز اور دیگر مصنوعات دنیا بھر میں ذائقے اور غذائیت کے لیے بہت پسند کی جاتی ہیں۔ جمہوریہ چین دنیا میں سب سے زیادہ چاول اگاتا ہے۔ اس کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش دنیا میں سب سے زیادہ چاول اگانے والے ممالک ہیں۔ دیکھیے چاول بیج سے کھیت سے فیکٹری اور آپ کی غذا کا حصہ کیسے بنتے ہیں۔ چاول کی کاشت کے لیے سب سے پہلے زمین کا انتخاب کا مرحلہ ہے۔ کاشت سے پہلے کا مرحلہ انتہائی اہم ہے۔ لوکیشن دیکھی جاتی ہے۔ پانی اہمیت کا حامل ہے، ایسا پانی جس کی فراہمی قابل بھروسہ بھی ہو۔ کاشت کے لیے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے، مشینیں روڑے ہٹاتی ہیں، پانی کی لگاتار فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ پیڈی فیلڈز کو پہلے پانی سے بھر دیا جاتا ہے، یہ خاص گہرائی تک بھرا جاتا ہے۔ جڑی بوٹیاں تلف کی جاتی ہیں، پانی کی سطح کو ماپا جاتا ہے۔ اریگیشن کا عمل زمین کی زرخیزی میں بہت نازک مرحلہ ہے۔ وقفے سے کلیننگ کی جاتی ہے۔ زمین کو پانی ایسے دینا ہے کہ زمین کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اب بیجوں کے انتخاب کا مرحلہ ہے۔ باقاعدہ بیج منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ مشین بجائی کے لیے ایک خاص ترتیب سے کام کرتی ہے۔ اب یہ بیج زمین میں بوئے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ننھے پودے نکل رہے ہیں۔ اب یہ نشو نما کے مرحلے میں ہے۔ یہ فصل ویئر ہاؤس میں منتقل کی جاتی ہے۔ ورکرز انہیں موونگ لائن پر لاتے ہیں، ٹرکوں میں لوڈ کیا جاتا ہے۔ اب انہیں اپر چیمبر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ پنیری ایک ایک کر کے پروپیلر مشین پر آتی ہے۔ یہ مشین ایک ایک کر کے انہیں بوئی جاتی ہے۔ یہ مشین ریموٹ سسٹم کے تحت کام کرتی ہے۔ اس مشین کے بہت سے کام ہیں: بیج بونا، کھادیں دینا، مانیٹرنگ اور تیار فصلوں کی کٹائی۔ یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی جدید ٹیکنالوجی سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ یہاں ڈیٹا انالائزیشن بھی ہوتی ہے، فیصلہ سازی بھی ہو رہی ہے، تاکہ چاول کی انتہائی بارآور فصل تیار ہو سکے۔ آبیاری کے لیے پانی کی سطح یہ ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ زمین نرم ہو اور اس کی سختی کا گمان تک نہ رہے۔ چاول کے لیے پیسٹی سائیڈز کا دنیا میں جدید ترین نظام ہے۔ یہ دیکھیے، پیسٹی سائیڈز کا اسپرے کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرون جانتے ہیں کہ فصل پر ماحولیات کے برے اثرات کم سے کم پڑے۔ چاول بجائی سے کٹائی تک 105 سے 150 دن تک کا وقت لیتے ہیں۔ بعض مقامات پر تو یہ بات 180 دن تک چلی جاتی ہے۔ یہ دورانیہ زمین کی کنڈیشن اور فصلوں کی اقسام یعنی سپیشیز پر منحصر ہے۔ کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی فصل کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی میں یہ ڈرون میپنگ کا مرحلہ ہے۔ یہ تیز کیمرے چاولوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ صرف ضرورت کے مطابق کٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ پریسائز ہارویسٹنگ ہے۔ یہاں آٹومیٹڈ پاور سیڈ سینسر اور GPS سسٹم کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ نمی کی سطح برقرار رکھنی ہے اور فصل کے پکنے کا خیال رکھنا ہے۔ اور اب ہم ہارویسٹر مشین کے ذریعے علائشات سے پاک چاول حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کراپ ڈیوائڈر ہے۔
یہ فصل کا بالائی حصہ صفائی سے نکالتا ہے۔ اب یہ غلہ بلور کی روٹیشن پر ہے، یہاں سٹراز ہٹائے جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں اب جمع شدہ چاول ٹریکٹر پر لوڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ پروسیسنگ فیکٹری لے جانے کا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ ہے کھیت سے فیکٹری تک لانے کا۔ فیکٹری میں ایک خاص مقام پر چاولوں کو ان لوڈ کیا جاتا ہے، یہ ویئر ہاؤس ہے۔ خام چاولوں کے لیے یہ بڑی فرنس تیار ہے۔ یہاں چاولوں کو ایک مرتبہ ابالا جاتا ہے۔ یہاں ورکرز اس بھٹی کو مسلسل گرم رکھتے ہیں۔ بوائل چاولوں کو ایک مخصوص چیمبر سے گزارا جاتا ہے۔ یہاں چاولوں کی گرائنڈنگ اور سارٹنگ کا عمل ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی مشینیں سائز اور شیپ کے لحاظ سے چاولوں کو الگ کرتی ہیں۔ یہاں تک انہیں کنویئر بیلٹ کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ یہاں خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ چاولوں کے انتخاب میں کوالٹی کو برقرار رکھا جائے۔ یہ مشین رولز کے ذریعے چاولوں کو الگ الگ کرتی ہے۔ فیکٹری کے گرائنڈنگ چیمبر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ فائبرز کو گرائنڈ کیا جاتا ہے۔ اب یہ چاولوں کو فیکٹری کے خاص حصے میں لایا جاتا ہے۔ یہ پالشنگ چیمبر ہے۔ چاول کو چمکانا بھی تو ہے، دانے دانے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب پروسیس چاول بالکل تیار ہے۔ چاول پیکنگ کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں ہائی ٹیک پیمانوں پر چاولوں کا وزن کیا جاتا ہے۔ سوئنگ مشین کے ذریعے چاولوں کو مشین لائن میں لایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں 1 کلو گرام کا پیکٹ اور 2 کلو گرام کے پیکٹ، اور سب پیکنگ اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینوں پر کیا جا رہا ہے۔ پولیتھین کے پیکٹوں میں ایک ایک کر کے چاولوں کے پیکٹ بن رہے ہیں۔ دنیا میں چاول کی زیادہ تر پیداوار چین، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے۔ ایشیائی ممالک میں تو چاول کو سٹیبل فوڈ کا درجہ حاصل ہے۔ چاول معیشت کی ترقی اور فوڈ سیکیورٹی کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ کھیت سے فیکٹری اور فیکٹری سے آپ کی غذائی ضروریات میں چاول غذائیت اور خوشحالی ہر دو طرح سے اہم ترین فصل ہے۔ باخبر کسان، خوشحال پاکستان۔ مرکز یقین ارض پاکستان کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے شمالی پہاڑی سلسلوں میں قراقرم اور جنوبی پہاڑی سلسلوں میں وزیرستان اور کوہ سلیمان ہے۔ چکنی مٹی والے سطح مرتفع بلوچستان کی اوسط بلندی 600 سے 900 میٹر ہے۔ دریائے سندھ کی بالائی وادیوں میں دونوں کناروں پر دنیا کا سب سے بڑا نظام آبپاشی ہے۔ سندھ کے معاون دریاؤں میں ستلج، بیاس، راوی، چناب، کابل، کرم اور گومل ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں پھل اور فصلیں اگانے کی زرعی سرگرمیاں سارا سال جاری رہتی ہیں۔ اس لیے تو زراعت آج بھی پاکستانی معیشت میں روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ملک کی 65% آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ اہم ترین فصلوں میں گندم، چنا، چاول، کپاس، گنا، مکئی، جوار، باجرہ، جو، تمباکو، دالیں، آلو، پیاز اور دیگر سبزیاں ہیں۔ خریف اور ربیع اہم ترین فصلی موسم ہے۔ خریف کا آغاز اپریل تا جون ہوتا ہے اور یہ سیزن اکتوبر تا دسمبر جاری رہتا ہے، جبکہ فصل ربیع اکتوبر اور دسمبر میں شروع ہو کر اپریل اور مئی تک جاتا ہے۔ چونکہ پانی زراعت کا اہم ترین عنصر ہے، اس لیے یہ شعبہ خصوصی توجہ کا حامل رہا ہے۔ پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے 1990 میں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ پانی کے ذخائر سٹریس لائن پر آ گئے ہیں، حتیٰ کہ یہ مسئلہ واٹر سیکیورٹی لائن تک آن پہنچا ہے، اور 2025 تک پانی کی عدم دستیابی کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر پائے جاتے ہیں، اور پاکستان کا شمار دنیا میں پانی کی عدم دستیابی سے متعلق دباؤ کا شکار رہنے والے 36 ممالک میں ہوتا ہے۔
ملک میں زرعی تحقیق کو فروغ دینے اور اس شعبے میں معیشت کو زیادہ سے زیادہ مالا مال کرنے کے لیے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے ماتحت یہ ادارے شبانہ روز مصروف عمل ہیں۔ نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر اسلام آباد، صدرن زون ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کراچی، ایرڈ زون ریسرچ سینٹر کوئٹہ، ایرڈ زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہاولپور، نیشنل ٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مانسیرا، نیشنل شوگر کراپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹھٹھا، ریسرچ سینٹر سکرنڈ سندھ، سمر ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کاغان، کوسٹل ایریا ریسرچ اسٹیشن کراچی، رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالاشا کاکو لاہور، رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈوکری سندھ، فیڈرل پیسٹی سائیڈز ریسرچ لیب ملتان، زرعی یونیورسٹیاں اور ان کے علاوہ ایگریکلچرل اکنامکس ریسرچ یونٹس تمام صوبوں اور آزاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں۔ باخبر کسان، خوشحال پاکستان۔ انار کا نام آتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دیکھیں فیکٹری میں انار کا جوس کیسے تیار ہوتا ہے اور ان کی مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ دنیا کے پسندیدہ جوسز میں سے ایک انار کا جوس ہے۔ انار کو درختوں سے اتارنے سے پہلے ورکرز ان کے سائز کا تعین کرتے ہیں۔ یہ کتنا موزوں ہوگا، اس کی سرخی اس کے معیار کا تعین کرتی ہے۔ ایک اچھے انار میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ لگ بھگ 600 دانے۔ انار کا درخت 5 سے 10 میٹر تک اونچا جاتا ہے۔ پہلے پھلوں کو اتار کر ٹوکریوں میں ڈالا جاتا ہے۔ 4 سال کی عمر کے درخت پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سالانہ اوسطاً ایک درخت 300 پاؤنڈ انار فراہم کرتا ہے۔ یہ دیکھیں باکس بھر گیا۔ یہ کام رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹریکٹرز اپنا کام دکھاتے ہیں۔ کھیتوں سے باہر کھڑے ٹرکس پر انار لادے جا رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ انار بھارت پروڈیوس کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیکٹری میں انار کا جوس کیسے نکالا جاتا ہے۔ اناروں سے بھرے یہ باکسز سب سے پہلے واشنگ ایریا میں لائے جاتے ہیں۔ پورے کا پورا باکس پانی میں انڈیلا جاتا ہے۔ اور پھر مشین کے ذریعے اناروں کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ یہ ورکرز ان کی صفائی ستھرائی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کٹنگ لائن کے ذریعے انار کٹنگ مشین میں لائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے چھلکا اتار کر دانے الگ کیے جا رہے ہیں۔ یہی دانے اب جوس دیں گے۔ رولر مشینوں کے ذریعے انار کا دانا دانا نچوڑا جاتا ہے۔ ان ٹینکس میں انار کا تازہ جوس بھرا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بیج رولر مشین سے ہٹائے جا رہے ہیں، کیونکہ جوس تیار کرنے کے لیے تو صرف وہی مواد چاہیے تھا جس میں رس بھرا ہوتا ہے۔ اب فیکٹری کی لیبارٹری میں جوس کا معائنہ کیا جاتا ہے کہ اس جوس کا خالص پن چیک کرنا ہوتا ہے۔ لیب میں جوس کا ذائقہ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی مائکرو آرگینزم نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کتنی دیر تک تازہ رہے گا۔ اس لیے لیبارٹریوں میں ان میں اضافی پوٹاشیم، میگنیشیم، زنک اور وٹامن سی شامل کیے جاتے ہیں۔ لیب میں ان جوسز کے معائنے کے بعد یہ پیکیجنگ کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیکٹری میں انار کے جوسز کی کیفیت کیا ہے اور ان کو کس پیمانے میں بھرنا ہے۔ یہ شیشے کے بنے پیمانے جوس بھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بھرنے سے پہلے ان بوتلوں کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ بوتلوں میں جوس بھر گیا ہے اور ان کے ڈھکن بھی لگا دیے گئے ہیں۔ یہ یقین دہانی کی جاتی ہے کہ جوس بھری یہ بوتلیں ہر طرح کی ہوا کے گزرنے سے محفوظ رہیں، تاکہ جوس طویل عرصے تک خراب نہ ہو۔ ایک ایک بوتل میں ذائقے دار خوشنما انار کا جوس ہے۔ جوس اب لیولنگ مشین میں آتا ہے۔ یہاں انہیں پیپر باکسز میں پیک کرتے ہیں۔
हर पेपर बॉक्स में 6 से 12 बोतलें पैक की जाती हैं। वर्कर्स एक एक बोतल लाइन से उठाकर अलग करते हैं और इन्हीं पेपर बॉक्सेस में पैक करते हैं। यहाँ ये बॉक्सेस पॉलीथीन में पैक किए जाते हैं। इन्हें उठाकर फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन रूम में लाया जाता है। अब ये मार्केट में सेल के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरे के पूरे यानी साबुत अनार भी अलग से मार्केट में बिकते हैं। पहले अनारों के साइज के मुताबिक इन्हें अलग अलग किया जाता है, क्योंकि अनार अमूमन साइज के मुताबिक बिकते हैं। वर्कर्स अनारों को प्रोडक्शन ट्रे से पेपर बॉक्स में मुंतकिल करते हैं। दूसरे वर्कर्स तसल्ली करते हैं कि कोई अनार खराब ना हो। एक पैकेट में आमतौर पर 38 अनार होते हैं। अब इन्हें फैक्ट्री के प्रोडक्शन रूम में लाया जाता है। यहाँ अनार सेल के लिए बिल्कुल तैयार। अनार का जूस, अनार दाने और साबुत अनार, ये सब नेमतें हैं खास आपके लिए। बाखबर किसान, खुशहाल पाकिस्तान। पाकिस्तान में 18 दिसंबर को 90 लाख किसानों के साथ पूरी कौम यकजहती का दिन मनाती है और किसानों की मेहनत और ज़हानत को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। एक ज़राई मुल्क की हैसियत से हमारी मईशत में मजमूई दाखिली पैदावार का 23% ज़राअत से वाबस्ता है। यहाँ 225 लाख हेक्टर रकबा ज़ेरे काश्त है। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, मार्केट में कीमतों का इस्तेहकाम, गैर मुतवक्के मौसमी हालात का मुकाबला और सरमाया की फराहमी, बीज बोने से फसलें काटने तक, कौमी ज़राई तरक्की के लिए किसान पुराज़्म। सलाम किसान, सलाम पाकिस्तान। मेरे किसानों, रहो सलामत कि बादशाहों की ये हुकूमत है बहरो बर पर। सिपाहियों का निशान जुर्रत है बहरो बर पर। किसान सबको खिला रहा है। कोई भी पेशा, कोई मुशक्कत, कोई मसीहा शिफा का बाइस, वकील कानून के मुहाफिज, हो खेल बच्चों का या सियासत में रहनुमाई। कोई भी पेशा, कोई मुशक्कत, किसान सबको खिला रहा है। ये सारे ताजिर, ये कारोबारी, कोई है उस्ताद, कोई शागिर्द, जो फर्ज अपना निभा रहे हैं। हर एक चेहरे पे रोशनी है, फकीर हो के कोई शहंशाह। हर एक इंसानियत का मजहर, किसान अर्जो समा का साथी। ये धूप छांव में एक सहारा, ये एक शजर है, किसान सबको खिला रहा है। खुदा करे कि हर एक दौलत हो इसके घर में, हमें जो गंदुम फ्रूट सारे, दूध और ग़िज़ाएं सारी खिला रहा है। किसान सबको खिला रहा है, किसान सबको खिला रहा है।
پاکستان جیسے زرعی ملک میں فصلوں کی کٹائی، بچائی اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے جدید ترین زرعی مشینوں کے استعمال سے زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ یہ زرعی انقلاب نہ صرف پاکستان کو خوراک کے شعبے میں خود کفالت کی منزل سے ہمکنار کر دے گا، بلکہ ہم اس شعبے میں زرعی اجناس کی برآمدات سے کثیر زرعی مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ یہ کیرویٹس ٹریکٹر ہے K742، زیادہ سے زیادہ کارکردگی اور بہتر طریقہ استعمال کے لیے۔ اس کا انجن بہت پاورفل ہے، کیبن دیکھیں خاصا کھلا ہے۔ یہ آپریٹر کی سیٹ تو بہت پرآسائش ہے۔ K742 میں بہت سی جدید ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے یعنی چلانے میں بہت آسانی ہے۔ یہ 12 اور 8 پلانٹرز والی جدید ترین مشین ہے۔ یہ پلانٹنگ مشین 12 قطاروں میں ایک ساتھ بوائی کا کام کر سکتی ہے۔ اس کی صلاحیت کی بدولت یہ فیول ایفیشنٹ اور استعمال میں نہایت آسان ہے۔ یہ دیکھیے 12 قطاروں والی کلٹیویٹر مشین ہے۔ اس کا کام زمین کو ہموار کرنا اور فالتو جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا ہے۔ جی ہاں، فصلوں کی 12 قطاریں، آسان استعمال، ایڈجسٹیبل روز اسپیسنگ یعنی قطاریں خود بخود درست کرتی ہیں، اور ہائیڈرولک ڈیپتھ کنٹرول۔ باخبر کسان، خوشحال پاکستان۔ معیشت میں ایگریکلچر یعنی زراعت دنیا کا
مرغیاں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، یہ غذائیت کا اہم جزو ہے۔ مرغی کا گوشت، انڈے، سوپ اور تو اور بہت سی دوائیوں کا اہم انگریڈینٹ بھی مرغی کا گوشت اور انڈے ہیں کہ یہ پروٹین فراہم کرتا ہے۔ یہ دیسی مرغیاں ہیں اور انہیں فارمی مرغیاں کہا جاتا ہے، جن کی پیدائش اور نشو و نما بڑے بڑے پولٹری فارمز پر ہوتی ہیں۔ مرغیاں انڈے دیتی ہیں اور فارمرز انڈوں سے چوزے نکال کر بیچتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں ایک بڑا کاروبار ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ننھے منھے پیارے پیارے چوزے، یہی بڑے ہو کر مرغیاں اور مرغے بنتے ہیں۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں مرغیوں کا کاروبار کرنے والے کاروباری برانڈز ہیں۔ ان چوزوں کو ایک خاص درجہ حرارت میں رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ چوزے نہیں رہے، اب مرغیاں ہیں اور مرغے ہیں۔ انہیں رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظام کرنا پڑتا ہے۔ مرغیاں کتنی رکھنی ہے، کتنوں کو ہم بآسانی سنبھال سکیں گے، پولٹری فارم بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کثیر سرمایہ بھی درکار ہوتا ہے۔ فارم کے اندر جانے کے اپنے ہی آداب ہیں۔ فارم کے اندر ٹیمپریچر، خوراک، پانی سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جدید دور میں آٹومیٹک فیڈنگ ایکوپمنٹ بھی نظر آتے ہیں۔ ہوا یعنی آکسیجن کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، مختلف اقسام کے انڈے، لیکن یہ سارے انڈے کھانے نہیں ہیں، بریڈنگ کے لیے بھی انڈے بچانے ہیں۔ ہیچر ایریا میں انکیوبیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ کئی چوزوں کی پیدائش اور پرورش کا مقام ہے۔ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا انہیں کتنی احتیاط سے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ چکس ڈیلیوری ایریا ہے۔ یہی چکن اور انڈے پروٹین کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے۔ ان کے لیے خوراک کی فراہمی یعنی مختلف بیجوں اور فصلی دانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سارا عمل یہاں آٹومیٹک مشین کر رہا ہے۔ سردیاں ہوں کہ گرمیاں، ہمیں تو مرغیوں کا خیال رکھنا ہے۔ چوزوں کی خوراک اور ہے، مرغیوں کی خوراک اور۔ آپ ان کا خیال رکھیں گے تو یہ بارآور انڈے دیں گے۔ انڈے دینے کا اعلان تو مرغیاں خود کرتی ہیں۔ آپ نے انڈوں کو احتیاط سے اٹھانا ہے، سنبھالنا ہے اور مخصوص جگہ تک لا کر رکھنا ہے۔ یہ کام انتہائی احتیاط والا ہے۔ یہ دیکھیں، مختلف رنگوں کے انڈے۔ جہاں مرغیاں ہوں گی وہاں گندگی تو پھیلے گی، لیکن اس کا انتظام بھی پولٹری فارم کی معمولات کا حصہ ہے۔ صفائی کا جدید مشینوں والا انتظام اور ساتھ ساتھ سپرے، وقفے وقفے سے صفائی اور جراثیم کو سپرے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ صفائی ستھرائی کے علاوہ ان چوزوں اور مرغیوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ مرغیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی ہیں۔ بچوں کے لیے اور فیملیز کے لیے تو پولٹری فارم کا وزٹ انتہائی دلچسپی کا حامل ہوتا ہے۔ مرغی مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار ہے، فوک سے کنٹینرز اور پھر فیکٹری تک کا سفر، یہ ایک الگ داستان ہے۔ نیوٹرینٹس بھری غذائیت کی شیلفنگ، برانڈنگ اور پھر آپ کے فریج، کچن اور دسترخوان تک۔ باخبر کسان، خوشحال پاکستان۔ میں ہوں ایک گھنا جنگل، مجھے آپ کی کثافتیں جذب کرنی ہیں اور آپ سب کو صاف ستھری ہوا کی فراہمی میری ذمہ داری ہے۔ مجھے آپ کے لیے پانی کی تطہیر کرنی ہے، آپ کے ساحلوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن آپ ہیں کہ مجھے کاٹتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کاربن سے ہوا کو بچانا ہے، کرۂ ارض پر جہاں جہاں ضرورت ہو اسے رہنے کے قابل بنانا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ تو میرا ساتھ دیں گے، بلکہ آپ میں سے زیادہ تر کو میرا ساتھ دینا ہے۔ میں آپ کے تحفظ کی ضامن ہوں، مجھے جینے دو کہ اس کا کوئی حل بھی تو ہو۔ ایک درخت گرتا ہے تو اس کی صدا کوئی نہیں سنے گا، لیکن جب ہزاروں درخت گرنے لگیں تو تب احساس ہوگا۔ نیچر لوگوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن لوگوں کو نیچر کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی میں نیچر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔
देखिए, गाजरें आपके सामने कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इनके ग़िज़ाई फ़वाइद भी बहुत अहम हैं। पाकिस्तान में कच्ची गाजरें खाने, बतौर सलाद इस्तेमाल करने और इसका सालन तैयार करने के अलावा गाजर का हलवा भी बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन गाजरें खेत से आपके प्लेट तक किन मराहिल से गुजर कर पहुँचती हैं, आइए देखते हैं। पहले गाजरों के लिए जमीन तैयार की जाती है। लूज जमीन को हमवार किया जाता है, रोड़े और ढेले निकाले जाते हैं। ये कैरेट प्लांटर मशीन है। कतारों में बिजाई का अमल सरंजाम देता है। मुनासिब फासला बरकरार रखा जाता है ताकि गाजरों की आसान नशोनुमा हो सके और फिर इन्हें जमीन से निकालना भी आसान हो। जब गाजरें पक जाती हैं तो गोया फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इस मशीन के जरिए गाजरों को बड़ी एहतियात के साथ जमीन से निकाला जाता है ताकि इन्हें किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। कैरेट हार्वेस्टर्स का जमीन से गाजरें निकालने का मंजर बहुत दिलकश है। ये देखिए, मशीन खुद ही मिट्टी झाड़ती है, फालतू सब्जा और जड़ी बूटियां तल्फ करती है। गाजरों को हार्वेस्टिंग मशीन से ट्रैक्टर में मुंतकिल किया जाता है। मजीद प्रोसेसिंग के लिए फील्ड से फैक्ट्री मुंतकली। माशाल्लाह, इतनी गाजरें! फैक्ट्री आमद पर गाजरों की फसल अनलोड की जाती है, जहां मखसूस कंटेनर्स और कन्वेयर बेल्ट्स अपना काम शुरू कर देते हैं और गाजरों को वॉशिंग रूम में ले जाया जाता है। इन्हें पानी में डुबोया जाता है। स्पेशलाइज्ड मशीनों के जरिए रेत और मिट्टी हटाई जाती है और इन्हें हर किस्म की अलाइशात से पाक किया जाता है और यकीन किया जाता है कि अब गाजरें मुकम्मल तौर पर साफ हैं। ये ख्याल रखा जाता है कि इनकी क्वालिटी और ताजगी बरकरार रहे। अगली मशीन पर प्रोसेसिंग और फिर कन्वेयर बेल्ट। ताजगी बरकरार रखने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए गर्म पानी और अद्वियात का मिक्सचर लगाया जाता है। इन्हें हर किस्म के बैक्टीरिया से पाक किया जाता है। कलर और टेक्सचर का क्रिस्प होना बरकरार है। ये ख्याल रखा जाता है कि बैक्टीरिया हटाने से गाजरों की ग़िज़ाई अफादियत में कमी वाक़ई ना हो और इसकी अफादियत यानी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। इसका कुदरती जायका बरकरार रहे। जायका और कुदरती मिठास बरकरार रखनी है। इसके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखा जाता है। अब गाजरें सॉर्टिंग रूम में ले जाई जाती हैं। वर्कर्स के सामने आती हैं, जो डैमेज गाजरों को अलग करता जाता है ताकि बिल आखिर हमारी मेज पर बेहतरीन क्वालिटी की गाजरें मौजूद हों। इसको कहते हैं गाजर मूली की तरह कटना। अब गाजरें कटिंग लाइन में हैं। छिलकी और गैर जरूरी सब्जा हटाया जाता है और अब गाजरों की वॉशिंग का अगला मरहला है ताकि हर किस्म की गंदगी और अलाइशात से पाक किया जाए। सफाई के बाद कटिंग एरिया और गाजरें यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों यानी क्यूब्स में कट जाती हैं। फाइनल प्रोडक्ट को इस सूरत में लाया जाता है कि इन्हें मुख्तलिफ अंदाज में काबिल इस्तेमाल लाया जा सके। एक मशीन कुछ गाजरों को एक और सिमत ले जाती है। ये ग्राइंडिंग मशीन है। ये मिंस्ड कैरेट्स हैं जो सलाद और सॉसेज में काम आती हैं। गाजरें फैक्ट्री के पैकिंग रूम में लाई जाती हैं। पैकिंग से पहले क्वालिटी और साइज का मुआयना किया जाता है। वर्कर्स हर गाजर को खसूसी तवज्जो और एहतियात के साथ रखते हैं ताकि इनकी तरतीब और अलाइनमेंट ठीक रहे। पैकिंग के मराहिल में गाजरों को नुकसान ना पहुंचे। बॉक्स को बंद करते वक्त बाकायदा सील कर दिया जाता है ताकि किसी किस्म की मिलावट ना हो सके और अशिया की ताजगी बरकरार रहे। गाजरों की इकसाम, वजन, एक्सपायरी डेट वगैरह लेबल पर दर्ज होता है। ये ज्यादा से ज्यादा अरसे तक पॉलीथीन पैकेट में बैक्टीरिया से महफूज रहे और इनका फ्लेवर, कुदरती रंग और टेक्सचर अपनी असल हालत में रहे। पॉलीथीन के पैकेट से हवा निकालना और ऑक्सीजन से बचाना अगला मरहला है। आखिरी मरहले में मार्केट में सेल के लिए तैयार है। ये वही गाजरें हैं जिन्हें आप अपने सालन, सलाद और हलवे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाखबर किसान, खुशहाल पाकिस्तान।
मैं जंगल हूँ, मैं एक पुरसुकून मकाम हूँ, शायरी और रंगीनियों का जहान, मैं हारमनी और तवाजुन हूँ। मैं तुम्हारी रूह की बालीदगी का सामान करता हूँ। मैं एक हैरत कदा हूँ, मैं सुकूत और मैं ही शोर हूँ, मैं फुर्सत का एक लम्हा हूँ, मैं सरगोशी करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं दिन को मौसीकी में मशगूल रहता हूँ और गर्मियों की रातों में आराम करता हूँ, सर्दियों में मशक्क़त करता हूँ। यूं मैं एक ना ख़त्म होने वाली गर्दिश में रहता हूँ। मेरा होना आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, मेरा होना आपकी सांसों के लिए ज़रूरी है। मैं जंगली हयात का घर हूँ, मेरी बदौलत आपको मिलते हैं ये ज़ायक़ेदार फल। हर दरख्त एक पुरशको ख़ानदान का हिस्सा है, लाजिम है कि इनकी हिफाजत की जाए। मेरा तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है कि मैं एक जंगल हूँ। इंसानी जिंदगी की अवलीन जरूरत का इन्हिसार ज़राअत पर है, जो हमारी खुराक का जरिया है। पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में इंसोलैग्रिन निज़ाम इंसानी खुराक की ज़रूरियात पूरा करने के साथ साथ ग्रिड की ज़रूरत भी पूरी करता है और इन मसाइल का बेहतरीन हल फराहम करता है। बहुत सी फसलों को सूरज की रोशनी से बचाना होता है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी और फूड प्रोटेक्शन दोनों का आसान हुसूल इंसोलैग्रिन नाजुक फसलों को शेड फराहम करता है। यानी अब ना तो रिवायती टनल्स की जरूरत है और ना ग्रीन हाउस स्क्रीन्स की। इंसोलैग्रिन दरअसल एक सादा सोलर इंस्टॉलेशन है। ये किसानों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें एडजस्टमेंट की शानदार सहूलत मौजूद है। फसलों की काश्त को ज्यादा बारआवर बनाने और मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाने के लिए इंसोलैग्रिन में बाइफेशियल सिलिकॉन सेल्स होते हैं जो सीमलेस इंटीग्रेशन का बाइस बनते हैं। कंट्रोल पार्ट इंसोलैग्रिन का अहम हिस्सा है जो न सिर्फ हमारी फसलों की जरूरत पूरी करता है बल्कि तवानाई की पैदावार का जरिया भी है। हमारे वेब इंटरफेस में बिजली से मुतालिक डेटा मुसलसल रिकॉर्ड होता रहता है ताकि इन तस्नीबात की लाइव मैनूवरिंग की जा सके। चूँकि इंसोलैग्रिन सोलर इंस्टॉलेशन के साथ साथ एग्रोनॉमी का हिस्सा भी है, इसलिए इसकी बदौलत बहुत से माशी फवायद हासिल किए जा सकते हैं। ये जरिया है तवानाई से भरपूर फलों के हुसूल का। क्या आप फल खाना चाहेंगे और वो भी महफूज कार्बन के साथ, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हुसूल मुमकिन हो सके? तो इसका हल इंसोलैग्रिन है। आइए आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। बाखबर किसान, खुशहाल पाकिस्तान। मैं हूँ एक घना जंगल, मुझे आपकी कसाफतें जज्ब करनी हैं और आप सबको साफ सुथरी हवा की फराहमी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आपके लिए पानी की तत्हीर करनी है, आपके साहिलों की हिफाजत करनी है, लेकिन आप हैं कि मुझे काटते ही चले जा रहे हैं। कार्बन से हवा को बचाना है, कुर्राए अर्ज़ पर जहाँ जहाँ ज़रूरत हो इसे रहने के काबिल बनाना है। आप में से कुछ लोग तो मेरा साथ देंगे, बल्कि आप में से ज़्यादातर को मेरा साथ देना है। मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ, मुझे जीने दो कि इसका कोई हल भी तो हो। एक दरख्त गिरता है तो इसकी सदा कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब हज़ारों दरख्त गिरने लगे तो तब एहसास होगा। नेचर लोगों की मोहताज नहीं है, लेकिन लोगों को नेचर की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली में नेचर को बड़ी अहमियत हासिल है।
लोगों का कहना है कि ये नेचर है। कुछ तो मुझे मदर नेचर कहते हैं। मैं 4.5 अरब साल से हूँ, आपके होने से 22,500 मर्तबा ज्यादा। मुझे तो लोगों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लोगों की जरूरत हूँ। हाँ, तुम्हारे मुस्तकबिल का दारोमदार भी मुझ पर है। मैं उछालूं तो तुम उछल कर जा गिरो, मैं टकराऊं तो तुम टकरा जाते हो हर जानिब। मगर मैं इससे भी पहले की हूँ। मैंने जहाँ स्पीशीज को खिलाया है, वहाँ भूख भी तुम सबसे ज्यादा देखी है। ये मेरे बहरे बेकरां, ये मेरी रंगीन धरती, मेरे बहते चश्मे, मेरे जंगल, सब तुम्हारे लिए हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? मुझे इससे कोई गरज नहीं कि तुम अपना दिन कैसे बसर करते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं भी तुम्हारे अमल तुम्हारे मुकद्दर का तायुन करेंगे। मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? नेचर को लोगों की जरूरत नहीं, मगर लोगों को नेचर की जरूरत है। एक ज़रई मुल्क के लिए लाजिम है कि वो ज़रई शोबे में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को खूब से खूब तर बनाए। पाकिस्तान के लिए तो जरूरी है कि फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाए, ताकि मुल्क न सिर्फ खुराक के शोबे में खुद कफालत की मंजिल को पा सके, बल्कि ज़रई बरामदात में इजाफा करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सके। अच्छी खादों, अच्छे बीजों और निगहदाश्त के साथ साथ बिजाई और कटाई के जदीद आलात का इस्तेमाल भी किया जाए। मसलन माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और काम में तेजी लाने के लिए ये मशीनें ज़रई इनकलाब लाएंगी। ये नई हॉलैंड T9 ट्रक्स हैं। T9 700 ट्रक्स, इसके साथ 620 हॉर्स पावर मशीनें जो आपके हैवी ड्यूटी टास्क पूरे करती हैं। और ये हैं 40 फीट डेग्लीमेंट प्रो जो लार्ज स्केल फार्मिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। बाखबर किसान, खुशहाल पाकिस्तान।